آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے معاشی بحران کی۔ یہ صرف 23 کروڑ لوگوں کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسا بحران ہے جس کی لہریں پوری دنیا میں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی معیشت پر کیوں جمی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ یہ صرف خبروں کی سرخیاں نہیں ہیں۔ اس ملک کا استحکام براہ راست عالمی سلامتی، تجارت اور لاکھوں لوگوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی بستی ہے۔ یہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مرکزی حصہ ہے۔ جب یہاں کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ تو پاکستان اس حالت تک پہنچا کیسے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان بنیادی کمزوریوں کو دیکھنا ہوگا جن کا سامنا صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بہت سے ترقی پذیر ممالک کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ ذرا سوچئے، جاپان جیسے ملک اپنی ہی کرنسی میں اپنے ہی لوگوں سے قرض لیتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ملکوں کو قرض لینے کے لیے باہر دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ بھی امریکی ڈالرز میں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی قسمت پر پوری طرح قابو نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ سارا کھیل آ کر رکتا ہے ایکسچینج ریٹ پر۔ ایک راستہ ہے کہ آپ اپنی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ باندھ دیں۔ اس سے سرمایہ کاروں کو اطمینان تو ملتا ہے، لیکن اس کو قائم رکھنا بہت بہت مہنگا پڑتا ہے۔ دوسرا راستہ ہے کہ مارکیٹ کو فیصلہ کرنے دیں۔ اس میں اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے، لیکن سسٹم خود کو ٹھیک بھی کر لیتا ہے۔ یہ ایک بہت مشکل توازن ہے۔ اب ان سب کمزوریوں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت تو ہمیشہ سے ہی نازک رہی ہوگی، لیکن یہاں کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان نے ماضی میں ایسے طوفانوں کا سامنا کیا ہے جن کے آگے بڑے بڑے ملک ٹک نہیں پاتے۔ ذرا 90 کی دہائی کے آخر میں چلتے ہیں۔ پہلے ایشیائی مالیاتی بحران آیا، لیکن پاکستان پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ پھر 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد سخت ترین پابندیاں لگائی گئی، بالکل ویسی جیسی آج کل روس پر ہیں، اور اس کے اوپر 4 سال کی تاریخی خشک سالی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود معیشت نہ صرف چلتی رہی بلکہ آگے بڑھی۔ یہ واقعی میں حیران کن ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے، اگر پاکستان اس سب سے نکل گیا تو آج کیوں بکھرتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہے، اس دفعہ کا طوفان مختلف تھا۔ ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 3 بڑے جھٹکے، وہ بھی ایک کے بعد ایک، اور انہوں نے ایک ایسی معیشت کو نشانہ بنایا جو سن 2000 کے مقابلے میں 4 گنا بڑی اور کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکی تھی۔ یہ بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح تھا۔ کووڈ نے باہر سے آنے والے ڈالرز کا راستہ بند کر دیا۔ پھر یوکرین کی جنگ نے پیٹرول اور کھاد جیسی ضروری چیزوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیں، اور جب ملک پہلے ہی مشکل میں تھا تو تاریخ کے سب سے تباہ کن سیلاب نے آ کر سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ 30 ارب ڈالر، یہ صرف سیلاب سے ہونے والا تخمینہ شدہ نقصان تھا۔ ذرا اس رقم کا تصور کیجئے، یہ ایک بہت بہت بڑی رقم ہے۔ اور اس بحران سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، ان سے معاملہ اور بھی بگڑ گیا۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش، کرنسی پر پابندیاں، اس سب نے مارکیٹ میں ایسی افراتفری پھیلا دی کہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہی روپے کی 3 الگ الگ قیمتیں، ایک سرکاری ریٹ جس پر کوئی یقین نہیں کرتا، ایک پرائیویٹ ریٹ جو ادارے استعمال کر رہے تھے، اور پھر ایک بلیک مارکیٹ کا ریٹ جو اصل میں اس کی حقیقی قیمت تھی۔ یہ ایک طرح سے مالیاتی نظام کے ٹوٹنے کا اعلان تھا۔ تو اب یہاں سے آگے کا رستہ کیا ہے؟ اسے ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان اس وقت ایک دو راہے پر کھڑا ہے جہاں 2 طرف سے مدد مل سکتی ہے، لیکن دونوں ہی راستے آسان نہیں۔ ایک طرف ہے IMF اور دوسری طرف ہے چین۔ دیکھیے، دونوں ہی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن ہر مدد کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ IMF کہتا ہے کہ معاشی نظم و ضبط لاؤ، اپنی کرنسی کو آزاد چھوڑ دو، چاہے اس سے حکومت کا کنٹرول ختم ہو جائے۔ دوسری طرف چین سے مدد لینے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کی جیو پولیٹیکل دائرے میں اور گہرا اترنا پڑے اور اپنے وسائل تک اس کو پہلی رسائی دینی پڑے۔ چین پہلے ہی پاکستان کا سب سے بڑا قرض خواہ ہے، تقریباً 30 ارب ڈالرز کا۔ یہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ بینک کے مقروض ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ بہت زیادہ مقروض ہیں تو یہ بینک کا مسئلہ ہے۔
اس لیے چین کے پاس نہ صرف زبردست طاقت ہے بلکہ اس کی اپنی دلچسپی بھی ہے کہ پاکستان مکمل طور پر نہ ڈوب جائے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی ہے، جب ایک پوری قوم کو بچنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہو تو اس کے بچنے کی شرطیں کون طے کرتا ہے؟ پاکستان کا مستقبل صرف اس کے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس فیصلے سے عالمی طاقت کے توازن کا بھی پتہ چلے گا۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔